لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ فراڈ قربانی سے متعلق مضمون۔ زمانے دراز سے اجتماعی قربانی کے خلاف چند تنظیموں کی چل رہی مخالف کوششوں نے شہر پونا میں آج ایک نیا موڑ لے لیا۔ کونڈوا میں آج جمعہ 6/6/2025 3 بجے دوپہر اکثر مدارس دینیہ کے نمائندوں کا مشورہ ہوا، جس میں بڑے زور و شور سے یہ مدعا اٹھایا گیا کہ اجتماعی قربانی کے خلاف گروپوں، تنظیموں اور افراد کے خلاف ہی ایک مہم شروع کر کے ان کے خلاف کمپلینٹ کر دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ قربانی کے بارے میں نہ ہمارے گراہک ہیں اور نہ ان کو ہماری طرف سے کوئی دھوکہ دیا گیا ہے، تو ان کو ہماری قربانی والی خدمت یا ہماری تجارت میں دخل اندازی کا کوئی حق ہی نہیں۔ دخل اندازی کی وجہ سے یہ خود مجرم ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ ہاں، ہمارے کسی گاہک یا قربانی میں حصہ لینے والے کو ہم سے کوئی شکایت ہے تو وہ ہم سے قربانی کی جگہ کہاں ہے، قربانی کرانے کے لیے کون جاتا ہے، سلاٹر ہاؤس ہے کیا، پاوتی ہے کیا، وغیرہ باتیں پوچھ سکتا ہے۔ بڑے اور چھوٹے کی قربانی میں پیش آنے والی بے شمار پریشانیوں کو دور کرنے میں ان لوگوں نے اب تک کوئی مدد نہیں کی، تو انہیں امت کی اجتماعی قربانی کرنے میں مدد کرنے والوں کو پریشان کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ بلکہ پولیس اس مسئلے میں معذرت پیش کر رہی ہے کہ بھائی یہ آپ لوگوں کا مذہبی معاملہ ہے، ہم اس میں کچھ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ پولیس کو تو شعور ہے، کیا ان کو شعور و سمجھ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے محسنوں کے خلاف تکلیفوں، کمپلینٹوں اور بدنامیوں کا بازار گرم کیا ہے اور بدنامی و بے چینی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے؟ مخلوق سے ذرا ڈرنے والے ان بندوں کو چاہیے کہ وہ خود اللہ سے ڈریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خالق و مخلوق کا وار انہی پر پلٹ جائے اور لینے کے دینے پڑ جائے۔ یہ نہ بھولیں کہ جلنے والا آگ بھی لگا سکتا ہے، پھر دشمن کا وار بھی ٹل جائے گا۔ ہاں، جس کا جرم ثابت ہو گیا ہو اس کو پکڑیں، اس کے خلاف زور آزمائی کریں، پھر وہ چاہے کتنے ہی بڑے اور نمبر 1 مفتی ہی کیوں نہ ہو۔ شریفوں اور معصوموں کی زندگی تنگ کرنا اور مجرم کو چھوڑ کر بے قصوروں کو ستانا کون سی مردانگی ہے؟ امت مسلمہ کی قربانی کے نام نہاد ہمدردوں، ذرا اپنا جائزہ لو، کہیں تم حب علی کے نام پر بغض معاویہ کے شکار تو نہیں ہو گئے ہو؟ جی ہاں، اسلامی مدارس، علماء کرام اور اجتماعی قربانی کے کامیاب خادموں کا بغض اور ان سے حسد، جلن نے آپ کے اوسان خطا کر دیے ہیں۔ توبہ کرو اور اس بے وجہ دشمنی سے باز آؤ، یا پھر آپ لوگ خود اجتماعی قربانی کا صحیح نظام شروع کر دو اور ہو سکے تو امت کا رخ علماء کے بجائے اپنی طرف کر لو، لیکن آپ یہ ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اس نظام کو ناجائز بتایا ہے، اور رہ گئے لوگوں کے دل کسی کی طرف پھیرنا تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ علماء کرام کی طرف لوگوں کے دل اللہ نے پھیرے ہیں، اس لیے وہ علماء اور مدارس کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں تو فخر ہے کہ امت کے برے حالات میں ان کی مدد کرنے اور ان کی قربانی ادا کروانے والے کئی معزز علماء کرام، حفاظ اعظام اور بڑے تاجر ہمارے شہر پونا میں ہیں، جو برسوں سے سینکڑوں قربانیوں کا نظام چلا رہے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں کا ٹرن اوور کرنا، پھر ہزاروں اور لاکھوں کا نفع کما کر مدارس چلانا اور ایک بھی شکایت نہ آنے دینا، ان کے خدا ترس ہونے، صحیح المعاملہ ہونے اور لین دین میں صاف ستھرے ہونے کی دلیل ہے، اور یہ ان پر اللہ کا انعام ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ کوشش کرنے والے ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے کہ مقابلہ علماء مدارس کی روشن تقدیر لکھنے والے اللہ تعالیٰ سے ہے، نہ کہ کمزوروں سے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، بے شک علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ غیر عالم ہو کر آپ کو تو اللہ کا خوف ہو لیکن علماء کرام اللہ سے نہ ڈرتے ہوں اور فراڈ کرتے ہوں؟ الا ماشاء اللہ۔ آپ کی مخالفت کی وجہ سے اگرچہ
ہم جیسے چھوٹے مدرسہ والوں کا تھوڑا بہت نقصان ہوا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے، جو میری اس تحریر سے ظاہر ہے۔ لیکن آپ کو یہ خوشخبری بھی سناتا چلوں کہ بڑے اور نامچین مدارس نے بغیر پوسٹر اور بینر کے فیس ٹو فیس ملاقاتوں اور زمینی سطح کی محنتوں سے بازی مار لی اور اجتماعی قربانی سے پہلے سے زیادہ نفع اٹھا لیا ہے۔ حبذا توفیق یزداں، مرحبا ذوق عمل، بجلیاں گرتی رہیں اور آشیہ بنتا رہا۔ کیا ملا آپ ہم کو فسادات میں، دونوں ڈوبے ہیں اشکوں کی برسات میں۔ ملک و ملت کا ہمدرد کوئی نہیں، گم ہیں سب اپنے اپنے مفادات میں۔ ہم سے الجھے تو مسند الٹ جائے گی، آپ رہیے ذرا اپنے اوقات میں۔ آگاہ کنندہ اجتماعی قربانی کا ایک مظلوم اور پریشان خادم، شہر پونا، بتاریخ 6/6/2025۔